ادیبہ اور اس کی ماں کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ ادیبہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو کر سمیر نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی وہ ودیش چلا گیا اور واپسی پر ادیبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو ڈاکٹر نے اس کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں۔ جب سسرال والوں نے دیکھا کہ ادیبہ اپاہج ہو گئی ہے تو انہوں نے ادیبہ پر ایک گھناؤنا الزام لگا دیا کہ وہ تو بد چلن ہے۔ انہوں نے اس کو طلاق دلوا کر گھر سے نکال دیا۔ بوڑھی ماں ادیبہ کی دیکھ بھال کرتی کرتی دنیا سے چل بسی۔ اس کے بعد ادیبہ کی کچھ خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اس کے شوہر سمیر نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد جب 3-4 سال بعد وہ ہندوستان لوٹا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل کر رہ گئی جب ایئرپورٹ کے باہر اس نے دیکھا کہ آج بھی سمیر اپنی ماں کے ساتھ ادیبہ کے گھر آیا تھا اور چپکے چپکے سے اسے نہار رہا تھا۔ ادیبہ کی خوبصورتی نے اس کی نیندیں اڑائی ہوئی تھی کیونکہ ادیبہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ جو اسے دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ ادیبہ کی ماں نے اسے چائے بنانے کو کہا تو وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ سمیر کی نظریں تو ادیبہ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جب سمیر کی ماں نے اپنے بیٹے کے حالات دیکھے تو بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا جس سے سمیر نے جلدی سے نظر ادیبہ کے اوپر سے ہٹا لی۔ سمیر کی ماں ادیبہ کی تائی تھی پر انہیں ادیبہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کرائے کے مکان میں جو رہتے تھے اور ادیبہ کے باپ بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ دونوں ماں بیٹی دوسروں کے کپڑے سلائی کر کے ہی اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ سمیر کی ماں جانتی تھی کہ ان کی دیورانی اپنی بیٹی کو دہیج کے نام پر کچھ بھی نہیں دے پائے گی اور سمیر کی ماں کو تو دہیج میں بہت کچھ چاہیے تھا۔ سمیر کی ماں سلمہ بیگم کہنے لگی، اور سناؤ گھر کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے بڑی ناپسندگی سے ادیبہ کے ایک کمرے کے گھر کو دیکھتے ہوئے ادیبہ کی ماں سے پوچھا۔ ادیبہ کی ماں نے کہا کہ خدا کا بہت بہت شکر ہے کہ اس میں ہماری عزت رکھی ہے۔ محنت کرتے ہیں تو گھر بھی عزت سے چل جاتا ہے۔ بس ایک بار ادیبہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میری فکر کم ہو جائے۔ اس پر سلمہ بیگم بولی کہ ہاں رشتہ دیکھو، اچھا ہے کہ تم اس ذمہ داری سے جلدی رہائی پالو۔ کہو تو میرے بہت سے جاننے والے ہیں، میں تمہیں رشتہ بتاؤں۔ ریشمہ بیگم نے کہا کہ کیوں نہیں، ادیبہ آپ کی بھی تو بیٹی ہے، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ سمیر یہ سن کر بڑا خوش ہوا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے ماں سے صاف کہہ دیا کہ اسے ادیبہ سے ہی رشتہ جوڑنا ہے، لیکن اس کی ماں نے جب بیٹے کے خیال ادیبہ کے بارے میں سنے تو صاف انکار کر دیا اور بولی، اس کی اوقات ہے ہمارے گھر کی بہو بننے کی۔ میرا پڑھا لکھا بیٹا جس کی بہت جلد ودیش میں نوکری لگنے والی ہے، لاکھوں کمانے والا ہے، اس کے لیے میں ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بناؤں گی۔ لاکھوں میں ایک لڑکی لاؤں گی، دیکھنے والے بھی دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لاکھوں کا دہیج لائے گی وہ۔ سمیر کہنے لگا کہ مجھے تو ادیبہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ ماں، جب میں لاکھوں کماؤں گا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بیوی کے لاکھوں کے دہیج کی؟ مجھے وہ پسند ہے اور آپ کی فرما برداری اور خدمت بھی کرے گی۔ جو لاکھوں کا دہیج لائے گی وہ آپ کی بات تک نہیں سنے گی۔ سمیر اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرنے لگا لیکن سلمہ بیگم ہی کیا جو مان جائے، صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، خبردار جو تم نے اس کا نام بھی لیا تو۔ ارے جب سے پیدا ہوئی ہے منحوسیت نے ان کے گھر ڈیرا جما لیا ہے۔ 5 سال کی تھی جب اپنے باپ کو کھا گئی اور اب تک اس کی ماں سلائی کڑھائی کر کے پیٹ پال رہی ہے۔ ارے میرے گھر آئے گی تو کل نہ جانے کیا کیا نقصان کروائے گی۔ میں کبھی نہیں لاؤں گی اس لڑکی کو، تم بھی کان کھول کر سن لو۔ آئندہ اگر تم نے اس کا نام لیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ یہ کہہ کر سلمہ بیگم اٹھ کر چلی گئیں۔ سمیر بہت پریشان تھا۔ وہ ادیبہ کو ہی اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا لیکن اپنی ماں کی دقیانوسی باتوں کی وجہ سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ انہی دنوں ریشمہ بیگم کے گھر ادیبہ کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہی کماتا تھا، شکل صورت کا بھی ٹھیک تھا لیکن اچھے لوگ تھے۔ ریشمہ بیگم نے جیٹھ جیٹھانی کو بلایا تھا۔ سلمہ بیگم تو بڑی خوش تھیں کہ اچھا ہے کہ ادیبہ کا بھوت ان کے بیٹے کے اوپر سے اتر جائے گا اور ان کے راستے کا کانٹا صاف ہو جائے گا۔ انہوں نے بڑی خوشی سے اس رشتے کے لیے رضامندی دے دی اور کہا کہ لڑکا بڑا ہی اچھا ہے، وقت برباد نہ کرو اور ادیبہ کے ہاتھ پیلے کرنے کی جلدی کرو۔ سلمہ بیگم کو امید تھی کہ شاید سلمہ سمیر کے لیے ادیبہ کو مانگ لیتی، گھر کا بچہ تھا، اچھا ہوتا کہ ان کی بیٹی اپنے گھر چلی جاتی، لیکن سلمہ بیگم کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ آخر بیٹی کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی تھی، رشتہ طے ہو چکا تھا اور جب یہ خبر سمیر کو ملی
تو اس نے تو گھر میں طوفان سا مچا دیا تھا۔ لڑائی جھگڑا ایسا شروع کیا کہ باپ تک بات پہنچ گئی، جو اب تک ماں بیٹے کی پکانے والی کھچڑی سے بالکل انجان تھے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ سمیر ادیبہ کو پسند کرتا ہے اور سلمیٰ اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ سمیر نے ساری بات اپنے باپ کے سامنے رکھی تو انہیں بڑے غصے سے سلمیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ گھر کی بچی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ اسے چھوڑ کر تم یہاں وہاں پر امیر لوگوں کے رشتے دیکھتی پھر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میں ماں ہوں اس کی، کیا میرا کوئی ارمان نہیں ہے؟ ارے وہ دے ہی کیا سکتی ہے، ایک جوڑا بھی نہیں دے گی اپنی بیٹی کو، اور مجھے اپنے مائکے میں اپنی ناک نہیں کٹوانی۔ میری بھابھیوں نے اپنے بیٹوں کے ایک سے بڑھ کر ایک خاندان میں شادیاں کی ہیں، ان کی بہویں تو ٹرک بھر بھر کے دہیج لائی ہیں۔ مجھے تو میری بھابھی اور جینے نہیں دے گی، کہے گی کہ ایک بیٹے کی شادی کی اور وہ بھی بنا دہیج کے۔ سمیر کے پاپا نے سلمیٰ کی ایک نہ سنی اور اپنی بھابھی کے پاس جا کر ادیبہ کا رشتہ سمیر کے ساتھ پکا کر دیا۔ لیکن سلمیٰ کے دل میں تو ادیبہ کے لیے پہلے سے ہی نفرت تھی، جو اب اور بڑھ چکی تھی، پر اس بات سے سمیر بہت خوش تھا۔ سادگی سے ہی صحیح اس کی شادی ادیبہ سے ہو گئی اور سلمیٰ بیگم منہ سجائے ادیبہ کو عزت کے ساتھ رخصت کروا کر لے آئی تھی۔ گھر آتے ہی سلمیٰ بیگم نے رونا مچا دیا کہ میری ناک کٹوا دی میری پوری برادری میں تو اپنا بیٹا بڑے لاڈوں سے پالا تھا کہ بڑا ہوگا تو میری عزت رکھے گا، لیکن یہ تو اس منحوس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ادیبہ تو اپنی تائی کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی اور ان کی صورت دیکھتی رہی۔ دونوں نندیں بھی منہ سجا کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، ہم سسرال والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ بھائی کی شادی کی، اور بھابھی کے سسرال والوں نے ہمیں کوئی بھی سونے کی چیز نہیں دی۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہماری چاچی اپنی بیٹی کو ایک جوڑے میں ہی رخصت کر دے گی۔ ارے انسان تھوڑی تو عزت رکھتا ہے کہ اگر غیروں میں بیاہتی تو ادیبہ کو تھوڑا سا دہیج بھی نہ دیتی کیا؟ لیکن انہوں نے تو سارے پیسے ہی لپیٹ کر رکھ لیے۔ سلمیٰ بیگم اور ان کی دونوں بیٹیاں جو منہ میں آ رہا تھا بول رہی تھیں۔ سمیر نے جب ماں اور بہنوں کی باتیں سنی تو ادیبہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ سسرال میں آتے ہی اس کی ایسی بے عزتی ہوگی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ کہنے لگی، اگر تائی جی کی مرضی نہیں تھی تو پھر انہیں شادی کے لیے ہاں کیوں کری کہ تم میری پسند ہو اور میرے لیے تم اس گھر میں آئی ہو؟ جانے دو، 2-4 دن باتیں سنائیں گی پھر خود ہی چپ ہو کر بیٹھ جائیں گی۔ مجھے تم شروع سے ہی پسند ہو، جب میں تم سے خوش ہوں تو پھر تمہیں ماں اور بہنوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے ادیبہ کے آنسو پوچھے۔ ادیبہ نے پھر سمیر کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کی۔ سلمیٰ اسے تانے دیتی رہتی، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ سسرال میں رہ کر سارے کام ادیبہ نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ نندیں بھی آئے دن گھر آئی رہتی تھی تو وہ ان کے سامنے ٹیبل سجاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ناک منہ چڑھاتی رہتی تھی۔ کہتی کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی نہیں ہے، اسے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا، اور ساتھ میں کھاتی بھی رہتی تھی۔ لیکن اس نے پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی، کیونکہ سمیر اس سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے وہ کافی تھا۔ اپنی ماں کی پرواہ کیے بنا وہ اس کو خوب گھماتا پھراتا بھی تھا، لیکن یہ وقت شاید بہت تھوڑا سا تھا۔ شادی کو بس کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ سمیر کی نوکری ودیش میں لگ گئی۔ اسے یہ خبر ملی تو وہ بہت زیادہ خوش تھا، لیکن ادیبہ بہت اداس اور پریشان ہو گئی تھی۔ سمیر کہنے لگا کہ تم میرے لیے کتنی خوش نصیب ثابت ہوئی ہو، شادی کو بس کچھ مہینے ہی تو گزرے ہیں کہ میری نوکری بھی لگ گئی۔ لیکن ادیبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ دن بھر تائی جی کی کڑوی کسیلی باتیں میں اس لیے ہی تو سہتی رہتی تھی کیونکہ رات کو تمہاری میٹھی میٹھی باتیں میرے زخموں پر مرہم رکھ دیتی تھی۔ تم یہاں نہیں ہوں گے تو میں مر ہی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ وہ بولا، تمہیں کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے، بس ایک بار میری نوکری جم جائے، اس کے بعد میں تمہیں اپنے پاس ہی بلا لوں گا۔ یہاں ماں کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی لایا ہوں تمہیں، بس تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑے گا۔ وہ ادیبہ کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اسے تو چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود کو بہت سمجھاتی کہ وقت جلد بدل جائے گا، لیکن دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس وقت وہ سمیر سے رو رو کر اپنے دل کا حال بتا رہی تھی کہ جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سلمیٰ بیگم داخل ہوئی تھی۔ ادیبہ کو یوں روتے دیکھ کر وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ یوں اپنی ساس کو کمرے میں آتا دیکھ کر ادیبہ جلدی جلدی اپنے آنسو پوچھنے لگی، مگر سلمیٰ اس کے پاس آ کر بولی
کہ کون سی موت آ گئی ہے تجھے جو یوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے؟ کون سے غم ہیں تمہیں؟ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ کیسی بیوی ہو تم؟ خوش ہونے کی جگہ کہ تمہارا شوہر اتنی بڑی پوسٹ پر کام کرنے جا رہا ہے، لاکھوں کما کر لائے گا، تم خوش ہونے کے بجائے الٹا رو رو کر منحوسیت پھیلا رہی ہو۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بیٹے پر کوئی بھی آنچ آئی یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو دیکھ لینا میں تمہارا وہ حال کروں گی۔ یہ بات سن کر تو ادیبہ اور رونے لگی تھی۔ تبھی سمیر بول پڑا، کہنے لگا کہ ماں کیسی باتیں کرتی ہو، یہ میری بیوی ہے، تھوڑی بہت روحاسی ہو گئی میرے جانے پر تو اس میں غلطی کیا ہے؟ اس کو خوشی ہے کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ میں بہت جلد اسے بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ سمیر کی ماں بوکھلا گئی، کہنے لگی کہ بس بس بیوی کی طرفداریاں کرنا بند کر دو، جس طرح سے یہ رو رہی ہے نا، پتہ ہے مجھے، اب چھوڑو اسے اور آؤ میرے ساتھ، مجھے بھی تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بیٹے کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی اور ادیبہ کی تو جان پر ہی بنائی تھی۔ وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، بھلا وہ کیسے اپنی ساس کی کڑوی باتیں برداشت کر پائے گی۔ آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہہ رہے تھے۔ سمیر کے جانے کا دکھ اس لیے بھی زیادہ تھا کہ اگر وہ چلا جائے گا تو نہ جانے اس کی ساس اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ مگر اسے رات سمیر نے اسے بہت سمجھایا کہ تم فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہیں وہاں پر بلا لوں گا اور پھر ہم لوگ اپنی زندگی کی شروعات وہیں پر کریں گے۔ جیسے تیسے ادیبہ مان گئی۔ کچھ دن بعد سمیر جانے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ ماں اور بیوی دونوں ہی اس وقت اس کے سامنے موجود تھیں۔ سب سے پہلے سمیر اپنی ماں سے ملا تو ماں مسکرا کر اپنے بیٹے کو دعائیں دینے لگی اور ساتھ طنز کر کے یہ بھی کہنے لگی کہ خدا تجھے ہر بری نظر سے بچائے رکھے۔ جبکہ سمیر نے جب ادیبہ کو گلے سے لگایا تو اس پر ساس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر شور مچا دیا کہ شرم کرو، ایئرپورٹ پر کھڑے ہو، یہ کیا گلے مل رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، تم لوگ تو بس اپنے روایت بھولتے ہی جا رہے ہو۔ ادیبہ بہت کنٹرول کر رہی تھی کہ نہ روئے، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑے تھے۔ سمیر تو اس سے وعدہ کرنے لگا کہ وہ جلد واپس لوٹ آئے گا، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ سمیر جا چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے کال اپنی بیوی کو ہی کیا۔ سمیر کی آواز سن کر ادیبہ تو جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھپی نہ چھپتی تھی۔ جبکہ یہ بات اس کی ساس کو پتہ چلی کہ اس نے ماں سے پہلے بیوی کو فون کیا ہے تو یہ بات بھی انہوں نے سمیر کو سنائی تھی کہ ہاں اب ماں سے زیادہ بیوی ہی پیاری ہو گئی ہے تجھے۔ جب سے سمیر گیا تھا ادیبہ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اس نے کئی بار اپنی ساس سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے، مگر وہ اس کی بات پر کوئی خاص دھیان نہیں دیتی۔ کہنے لگی کہ جانا ہے تو چلی جاؤ، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں کہ تمہیں لے کر پھروں۔ ادیبہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے وہ خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس سے لوٹ رہی تھی وہ رکشہ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا رکشہ ایک ٹرک سے ٹکرا گیا اور وہ سڑک پر گر پڑی۔ لوگ اکٹھا ہو چکے تھے۔ اس وقت اس کو لگا کہ شاید اس کا آخری وقت آ گیا ہے، مگر اس کی آنکھ اسپتال میں کھلی تھی، ڈاکٹر اس کے پاس موجود تھے۔ اس کی ماں وہاں پر بیٹھے ہوئے رو رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ خود کو زندہ دیکھ کر اس نے اوپر والے کا شکر ادا کیا۔ ادیبہ کی ماں اس کے ساتھ تھی۔ اسے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا ہے۔ ادیبہ نے جیسے بیٹھنا چاہا تو اسے اپنے جسم کا نچلا حصہ تو بالکل سن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ماں میں اٹھ نہیں پا رہی ہوں۔ اس حادثے میں ادیبہ کی دونوں ٹانگیں زخمی ہو گئی تھیں اور وہ اپنی دونوں ٹانگیں گنوا چکی تھی۔ اسے جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ساری خوشیاں اس سے منہ پھیر چکی تھی، مگر وہاں پر نہ ہی اس کی ساس موجود تھی اور نہ ہی اس کی نندیں۔ ڈاکٹر نے اس کو دوا دے دی اور پھر جب ایک ہفتے بعد اس کی ماں اسے سسرال چھوڑنے کے لیے گئی تو ادیبہ ویل چیئر پر تھی۔ ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کی ساس نے اسے وہیں روک دیا۔ کہنے لگی کہ خبردار جو تم لوگوں نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا، ارے تجھ جیسی ٹوٹی پھوٹی اپاہج لڑکی کو ہم اس گھر میں رکھ کر کیا کریں گے؟ دفع ہو جاؤ اپنی ماں کے ساتھ۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ تجھ جیسی لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی نہ کرواؤں۔ منحوس میرے بیٹے کے سر پر ڈائن بن کر سوار ہو گئی تھی۔ یہ سن کر ادیبہ رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے ایک بار سمیر سے بات کرنی ہے، انہیں اپنے بارے میں بتانا ہے، مگر اس کی ساس نے انہیں دھکے مار کر نکال دیا۔ ادیبہ کی ماں اور برداشت نہ کر سکی، وہ بھی غصے سے بفر اٹھی۔
اور پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ روتی دھوتی دونوں ماں بیٹیاں اپنے گھر واپس آ گئیں۔ ادیبہ کی ماں تو رو رو کر اوپر والے سے یہی دعا کر رہی تھی کہ کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے جو میری بیٹی پر یہ مصیبت آئی اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت دے دے کہ میں اپنی بیٹی کو سنبھال سکوں۔ ادیبہ بھی اپنی حالت کو دیکھ کر بہت روئے جا رہی تھی۔ جب 1 ڈیڑھ ہفتے تک سمیر کا ادیبہ سے کوئی کانٹیکٹ نہ ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی ماں سے بار بار پوچھتا کہ ادیبہ کہاں ہے، میری اس سے بات کرواؤ، مگر وہ ہر بار ہی ٹال دیتی۔ اس دن جب سمیر کا فون آیا تو وہ کافی غصے میں تھا۔ کہنے لگا کہ ماں، میری بات کرواؤ ادیبہ سے۔ اگر آپ نے کسی بھی طرح کا کوئی بہانہ کیا تو میں ابھی کے ابھی یہ نوکری چھوڑ کر واپس ہندوستان آ جاؤں گا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر سمیر کی ماں نے اس سے کہا تو جو بات انہوں نے بتائی وہ سن کر تو مانو کاٹو تو بدن میں خون نہ نکلے۔ وہ بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ سمیر کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ جس لڑکی کے پیچھے تو پاگل ہوا پھرتا تھا نا، اسے کبھی تجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ بھلے ہی میں اس سے نفرت کرتی تھی مگر کبھی بھی اس پر غلط بات تک نہیں آنے دی۔ تیری بیوی تیرے جانے کے بعد کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اتنی ہفتوں سے ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا دی مگر تبھی اس کا بیان سامنے آیا کہ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں اور شادی کرنے والی ہوں۔ وہ تو بد کردار نکلی، تو بیکار ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جبکہ وہ تو ایسی گھٹیا نکلی۔ پہلے تو سمیر کو یقین نہیں آیا مگر پھر اس کی ماں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایسی باتیں بتائیں کہ سمیر کو بھی یقین آ گیا کہ اس کی بیوی کو اس سے محبت نہیں تھی۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب بات بات پر ادیبہ اس سے دور بھاگتی تھی، موبائل پر ہر وقت اپنی ماں کا بہانہ کر کے بات کرتی رہتی تھی۔ جب بھی وہ اس کے پاس آتا، ادیبہ اس کی ماں کے ظلم لے کر بیٹھ جاتی۔ سمیر کو بھی اب غصہ آ چکا تھا۔ اس نے جب ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو اسے اپنے دل میں ادیبہ کے لیے نفرت محسوس ہونے لگی۔ ایک دن ادیبہ کے رونے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ اس کے گھر میں اکٹھا ہو گئے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پورے محلے نے اس کی ماں کو دفنا دیا مگر ادیبہ کے سر پر کوئی بھی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ وقت کے بعد ادیبہ بالکل غائب ہی ہو گئی۔ گھر یوں ہی ویران پڑا رہ گیا، یہاں تک کہ گلی کے آوارہ لڑکے اس گھر کے سامنے سامان اٹھا کر لے جانے لگے۔ اب یہی سمجھا جانے لگا کہ ہو سکتا ہے ادیبہ بھی مر گئی ہو، کیا پتہ کسی رشتہ دار کے پاس چلی گئی ہو۔ وہیں وقت دھیرے دھیرے گزرا اور سمیر نے نوکری کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ 3-4 سال گزر چکے تھے۔ 3-4 سال کے بعد جب وہ واپس ہندوستان لوٹا تو گھر پر ماں نے خوب کھانے کا انتظام کیا۔ ان کی تو من پسند بہو آ رہی تھی جو کہ خود اپنا بزنس کرتی تھی اور کروڑوں روپے کی مالکن بھی تھی۔ جیسے ہی ایئرپورٹ پر وہ پہنچے تو اچانک ایک لڑکی پر سمیر کی نظر پڑی جو کہ اپنا چہرہ جھکائے سڑک کے کنارے بیٹھی تھی اور لوگ اس کے آگے پیسے رکھ رہے تھے۔ اس نے بھی اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا تو اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر گئی۔ یہ تو وہ انگوٹھی تھی جو اس نے شادی پر ادیبہ کو پہنائی تھی۔ اس کی تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگا، کیا یہ انگوٹھی تم نے چوری کی ہے؟ اگلے ہی پل سمیر کی آواز سن کر ادیبہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ادیبہ کو اس حالت میں دیکھ کر سمیر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ سمیر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا، تم تو بھاگ گئی تھی نا؟ ادیبہ شاید کب سے اسی انتظار میں تھی۔ اس نے روتے ہوئے ساری سچائی سمیر کے سامنے رکھ دی۔ سچائی سن کر سمیر اور اس کی دوسری بیوی کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ اس نے ادیبہ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ جیسے ہی اس کی ماں نے سمیر کو ادیبہ کے ساتھ دیکھا، اس کے تو ہاتھوں سے پھولوں کی پلیٹ بھی گر چکی تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے ویلکم کے لیے اٹھائی تھی۔ اس نے تو بہت کوشش کی تھی کہ ادیبہ اس کی زندگی سے نکل جائے مگر ایک بار پھر ادیبہ اس کے سامنے تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں بس تمہیں زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر سمیر نے اس وقت اپنی ماں سے رشتہ ناتا توڑا اور ادیبہ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی دوسری بیوی اس کے ساتھ ہی تھی جو پہلے سے ہی حقیقت سے آگاہ تھی۔ اسے ادیبہ کی موجودگی سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہاں مگر سمیر رو رو کر ادیبہ سے معافیاں مانگتا رہا کہ اس نے اپنی محبت پر یقین نہیں کیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔
کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں، شیئر ضرور کر دیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اور ایک ریکویسٹ آپ سے اور ہے کہ ہمیں اپنے چینل کو آپ سب کے ذریعے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ہماری کہانیوں کو پورا دیکھا کریں، اس سے ہمارے چینل کو بوسٹ ملے گا۔ آپ نے اتنا ساتھ دینے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دل سے شکریہ۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے گڈ بائے، تھینکس فار واچنگ۔